السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے ماحولیاتی آلودگی، صفحہ نمبر 115۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ماحول کس سے کہتے ہیں۔ ہمارے گرد نواح، ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، مثلا سڑک ہے، پیڑ پودے ہیں، پانی کے چشمے ہیں، پڑوسی ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری عمارتیں ہیں، جنگلات ہیں، بستی ہے، اس کو ماحول کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول کو آلودگی سے، ناپاکی سے، گندگی سے بچانا ہے۔ اپنے آس پڑوس کو، اپنے ارد گرد سڑک ہے، ندی نالے ہیں، پانی ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ہمیں گندا ہونے سے بچانا ہے تاکہ ہمارا ماحول صاف رہے۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے ماحول پر، ہم پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وائرس پیدا ہوتے ہیں، اس کا صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو، ارد گرد کو، آس پڑوس کو، اپنے گھر کو اس گندگی سے، اس ناپاکی سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں۔ ماحول صاف ہوگا، ہم صاف ہوں گے۔ ماحول صاف ہوگا، بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ ماحول صاف ہوگا تو طرح طرح کے وائرس جنم نہیں لیں گے۔ ہمارے ماحول میں جنگلات بھی آتے ہیں۔ یہاں پر ایک آپ کی کتاب پر فوٹو دکھایا ہے، یہ جنگلات بھی دکھائے ہیں، جنگلات کا کٹاؤ دکھایا ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ سے، ڈیفارسٹیشن سے ماحول کے اندر ایک آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ بارشیں کم ہوتی ہیں، جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو آلودگی ہوتی ہے۔ اپنے جنگلات کو بھی ہمیں بچانا ہے۔ اپنے ارد گرد پانی کے چشمے ہیں، ان کو گندا ہونے سے، آلودہ ہونے سے بچانا ہے۔ اپنے پڑوس کو، اپنے گھر کو گندگی سے، ناپاکی سے بچانا ہے۔ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، او کما قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان۔ تو آئیے بچے، آج ہم اس ماحول کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ میرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ میں آپ کو آج ماحول کو آلودگی ہونے سے، گندا ہونے سے بچانے کی کوشش کروا سکوں، تاکہ آپ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ پیارے بچوں، آئیے ہم اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں، اپنے آس پاس کو دیکھیں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے، چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی گندگی ہے، ناپاکی اور آلودگی پھیلی ہوئی ہے۔ اس ناپاکی اور آلودگی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، ہم سب مل کر اس کو صاف رکھیں۔ گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے گلی کوچے، سڑکیں، صحن
یہ مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ کوڑا کرکٹ ہم اٹھا کر جو گھر میں ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، وہ جا کر ہم اپنے گلی کوچوں میں، اپنے صحن میں، اپنے آس پڑوس میں ڈالتے ہیں۔ پانی اگر ہماری قرب جوار میں ہے تو اس میں گندگی ہم ڈالتے ہیں، ندی نالوں میں گندگی ڈالتے ہیں، تو اس سے ماحول کے اندر آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ گندگی سے قسم قسم کی پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس گندگی سے، اس آلودگی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سب کچھ جو ماحول کے اندر آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں، ہم سڑک پر چلتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں گاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں یہ ماحول کو، ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ جب ہوا آلودہ ہوتی ہے دھوئیں سے، تو وہ ہوا ہم آکسیجن جو ہم لیتے ہیں، اور وہ آکسیجن اس دھوئیں کی وجہ سے، دھواں جب آکسیجن میں پھیل جاتا ہے تو وہ ہم اپنے جب سانس لیتے ہیں تو وہ آکسیجن ہمارے اندر جاتا ہے، تو اس آکسیجن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسی گاڑیاں اب آ رہی ہیں جن کے اندر بجائے پیٹرول ڈیزل کے جو سولر سسٹم پہ انشاءاللہ چلیں گی، یا گیس والی گاڑیاں آ رہی ہیں جو ہمیں اس چیز سے بچا سکتی ہیں، ماحول کو گندا ہونے سے، ہوا کو گندا ہونے سے، آکسیجن کو گندا ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ تو ایک بڑی جو آلودگی پھیلتی ہے ماحول کے اندر، گاڑیاں اور فیکٹریز، ان کے دھوئیں سے بھی ایک آلودگی، بہت بڑی آلودگی پھیلتی ہے۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں، سجے کھبے، لیفٹ رائٹ موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں۔ کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے۔ بڑے بڑے کارخانے ہیں، اینٹ کے بھٹے ہیں، فیکٹریاں ہیں، گتا فیکٹری ہے، پہلے یہاں نہیں تھی، اب کشمیر کے اندر بھی یہ فیکٹریاں آ رہی ہیں، گنا فیکٹری وغیرہ، گنا یہاں نہیں ہوتا، باقی طرح طرح کی بہت ساری ہمارے کشمیر کے اندر بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں جن کا دھواں ہوا میں پھیلتا ہے۔ مشینیں ہیں، کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑتی ہے، تو ماحول کو جو آلودہ کرتی ہے اس میں ایک چیز اونچی آواز، بلند آواز بھی ہے۔ تو اس کو بھی ہم جب ریڈیو، ٹی وی یا موبائل فون پر ویڈیو آڈیو ہم سنتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں اتنی ہی آواز رکھنی چاہیے جتنی ہم خود سن سکیں۔ ہمارا پڑوسی، ہمارے گھر میں رہنے والا دوسرا بچہ جو پڑھ رہا ہے، اس تک بھی یہ آواز نہ پہنچے، یہ بھی ایک قسم کی آلودگی ہے۔ اور اگر یہ آواز اس تک جائے گی تو وہ ڈسٹرب ہوگا، پڑھنے میں ڈسٹرب ہوگا، بیمار ہوگا تو پریشان ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، اپنے گرد نواح کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔